میں نے علماء کرام سے ملنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. اس حوالے سے سب سے پہلے میں ملا تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے, پھر مولانا طارق جمیل صاحب سے, پھر مفتی طارق مسعود صاحب سے, اور پھر مفتی حنیف قریشی صاحب سے. اور آج میں لاہور میں ہوں علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کے پاس. آپ کے نام کے ساتھ علامہ لگایا جاتا ہے. علامہ اس کو لگانا چاہیے یا شیخ الحدیث اس کو لگانا چاہیے یا پیر طریقت رہبر شریعت اس کو لگانا چاہیے جو ڈیزرو کر. آپ ڈیزرو کرتے ہیں علامہ. سر یہ اہل حدیث فرقہ کہاں سے آ گیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ان میں سے کون تھا بریلوی, کون تھا دیوبندی, کون تھا وہابی, کون تھا حنفی؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فرقے نہیں ہونے چاہیے؟ ظاہری بات جتنی فرقہ واریت کم سے کم اتنا ہی بہتر ہے. وہابی آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم ویسے اپنے وہابی نہیں کہتے, پہلی بات تو یہ بتاؤں. لیکن ابھی آپ کو تنزن کہتے ہیں. تاثر ہے کہ پاکستان میں اہل حدیث فرقہ پراکسی ہے سعودی عرب کا, فرنٹ ڈیسک ہے سعودی عرب کا, اور مقصد اس کا ایک بڑا مقصد ہے شیعہ فرقے کا توڑ. آپ کے والد علامہ احسان الہی ظہیر کے سر کی قیمت امام خمینی صاحب $5 لاکھ لگاتے ہیں. دوسری طرف جب علامہ احسان الہی ظہیر صاحب قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہوتے ہیں تو خصوصی فلائٹ کے ذریعے انہیں سعودی عرب لے جایا جاتا ہے. وہاں سعودی حکومت مطلب شاہی علاج ان کا ہوتا ہے. تو اب ذرا ذہن میں رکھیے گا, اہل حدیث کا عالم ایران لگاتا ہے ہیڈ منی $5 لاکھ, اور سعودی عرب کے شاہوں سے مراسم ہے اور وہاں ان کا شاہی علاج ہوتا ہے. تو میں اس سے کیا سمجھوں؟ اچھا, آپ بیٹے ہیں علامہ احسان الہی ظہیر صاحب کے, آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہیڈ منی کیوں رکھی گئی؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے والد کا قاتل کون تھا؟ والد صاحب نے کتاب لکھی بریلویت. احمد رضا بریلوی کا رنگ نہایت سیاہ تھا. ان کے مخالفین اکثر چہرے کی سیاہی کا تانا دیا کرتے تھے. ان کے خلاف ایک کتاب لکھی گئی ہے چپکی مٹی کالے چہرے والے کے منہ پر. احمد رضا بریلوی نحیف و نزار تھے, درد گردہ اور دوسری کمزور کر دینے والی بیماری میں مبتلا تھے, کمر کی درد کا شکار رہتے تھے. اس طرح سر درد اور بخار کی شکایت بھی عموماً رہتی تھی. ان کی دائیں آنکھ میں نقص تھا. کتاب بریلویت پہ ہے. انہوں نے پورے جہان کی تحقیق کی احمد رضا بریلوی پہ, اور وہ ساری باتیں لکھ دی جو ان کی شخصیت کو ڈاؤن کرتی. انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے اختلاف ہوتا ہے. تیرے وجود پر تو, تیرے کردار پر تو, تیرے نظریے پر تو, تیرے نسب العین پر تو, تیری سیرت پر تو بدبخت ہے, تو گھمنڈی ہے, تو ذلیل ہے, تو جھوٹا ہے, تو مکار ہے, تو دجال ہے, تو رسوائے زمانہ ہے, تو رافضی ہے, تو قادیانی نواز ہے, تو بازاری چوکرا ہے, تو 2 ٹکے کا انسان ہے, تو بےہودہ ہے, تو خبیث انسان ہے, تو ذلیل انسان ہے. سامنے آ بغیرت, سامنے آ چوہے, 24 گھنٹے بھونکنے والے بغیرت چوہے سامنے آ. ممبر رسول پر بیٹھ کر, مسجد میں بیٹھ کر یہ ساری آپ نے گفتگو کی, اور میں معذرت چاہتا ہوں میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتا, میرے لیے آپ قابل احترام ہے, لیکن یہ بازاری زبان اور گھٹیا کردار کشی, کیا آپ کو یہی قرآن نے سکھایا؟ کیا آپ کو یہی دین نے سکھایا؟ ہو سکتا ہے میں نے اس سے باتیں بھی زیادہ کی ہوں, آپ نے کچھ کم بتائی ہوں. اگر آپ قادیانیوں کے بارے میں یا مرزا جیلمی کے بارے میں کس طرح بات کرتے ہیں تو اس نے ایک ایسا رویہ اپنایا ہے. اگر میں حاکم ہوں تو میرا دین ہے کہ وہ ایک بلاسفیمی کا مرتکب ہے صحابہ کرام کے لیول کے اوپر, تو وہ تو اس کی چارج یہ ہے کہ اس کو ٹل ڈیتھ امپریزنمنٹ دینی چاہیے. تو میں نے تو اس کے بارے میں صرف الفاظ بولے کہ ذلیل آدمی ہے. دین کے معاملے میں انجینئر محمد علی مرزا اور ابتسام الہی ظہیر 95% متفق ہیں. اہل حدیث کا عقیدہ توحید ہے. 95% مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں متفق ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کربلا مارکے کو پولیٹیکل جنگ کہا تھا, اقتدار کی جنگ کہا تھا, اور یزید کے نام کے ساتھ میں اللہ پلیزڈ ود ہم. آپ کی بھی یہی رائے؟ میں اس رائے کے ساتھ ان سے اتفاق نہیں کرتا. کبھی ایک ٹیلی فون کیا کہ مناظرہ چھوڑ کے کہ یار آئے بیٹھے ہیں آپ, ہم ڈسکس کریں. تو جناب والا میرے پروگرام کا نام سن کے نہیں آئے گا اس پروگرام میں. آپ بٹھا دیں مجھے, میں آپ کے تو مقصود کرتا, آپ بٹھا دیں مجھے. آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں پہلے بتائیں. آپ کے تعلقات ہے نا, تو آپ کو چاہیے آپ بٹھائیں. آپ نواز شریف کے خلاف دھرنوں میں طاہر القادری نے آپ کو انوائٹ کیا؟ بالکل انوائٹ. کیوں نہیں گئے؟ اس لیے نہیں کیا کہ میں ان کے روڈ میپ سے کوئی اتنا کنوینس نہیں تھا ہوا. الیکشن بھی لڑتے ہیں آپ؟ جی جی.
कितनी मरतबा हार चुके हैं? मैं इस वक्त जो है बकायदा दौर में 3 दफा इलेक्शन लड़ चुका हूँ। और तीनों मरतबा हारे। हाँ, बुनियादी तौर पर बात यह कि हम पैसे जाया नहीं करते इलेक्शन में। आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ ने खरीद कर आप? हाँ, तो खरीदा होगा, कोई इसमें कौन सी ऐसी बात है। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन को आप किस तरह देखते हैं? कौन जीता था? कभी मिले हैं आप जिंदगी में इमरान खान साहब? मिला हूँ, कई दफा मिला हूँ। एज ए सियासतदान आप समझते थे कि इमरान खान इस तरह जेल काट लेगा? अल्लाह करे आप सारों को इकट्ठा कर सकें और अल्लाह करे ये नफरत और तकसीम जो इस मुल्क में है उसमें आप कमी का बायस। इंशाअल्लाह। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। जी, जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में देखा कैसे राशिद साहब ने मुफ्ती साहब की मंजी ठोक दी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।